کانوں میں جیسے اس بچے کی کلکاریاں، اس کی آوازیں، اس کا رونا، اس کے شکوے سب گونجے تھے، لیکن وہ بے بس تھا۔ آنکھ سے آنسو نکل کر بے مول ہوا تھا۔ یہ سوچ ہی کہ اب وہ اپنے بچے کو نہیں کھلا سکے گا، اسے پیار نہیں کر سکے گا، وہ دم بہت پیچھے ہٹتا چلا گیا تھا۔ نرس پیپر لے کر دوسری فارمیلٹیز کو پورا کرنے کا کہہ کر دوبارہ اندر چلی گئی تھی۔ حارب اور عثمان دونوں اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ مجیب اور ہاشم صاحب دونوں کو حوصلہ دیتے خود باقی باغ دوڑ کے لیے ریسیپشن پر آئے۔ وہ روتا تیز تیز قدم لیتا باہر آیا تھا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ اسے اپنا آپ اپنے بچے کا قاتل لگ رہا تھا۔ اسے باہر دیکھا عثمان اور حارب کو سکون مل رہا تھا۔ دونوں نے اس کے دائیں بائیں کندھے پر ہاتھ رکھ اپنے ہونے کا احساس دلایا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو مار دیا حارب، وہ روتا آسمان کی طرف دیکھا بولا۔ وہ جس نے مجھے باپ کا احساس دلایا حارب، میں نے اسے ہی اس دنیا میں آنے کا حق چھین لیا۔ کیسا باپ ہوں میں، اپنی ہی اولاد کو مار دیا میں نے۔ عرش کو کیا جواب دوں گا میں کہ میں نے اس کے بچے کو مار دیا۔ وہ بلک بلک کر روتا گھاس پر پنجو کے بل گر گیا۔ وہ کتنی خوش تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ وہ اس سے اپنے حصے کا بھی پیار دے گی، لیکن میں نے اس کا حق چھین لیا۔ میں کیسے سامنا کروں گا اس کا؟ عثمان اور حارب دونوں کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم نے کچھ نہیں کیا، یہ سب اس رب کے فیصلے ہیں۔ عثمان نے پنجو کے بل بیٹھ کر اس کا چہرہ تھاما۔ اس نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ وہ تو پہلے بہت دکھوں کی ماری تھی، اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اسے سے سوال کر رہا تھا۔ اس میں اس رب کی کوئی مصلحت ہوگی، حارب نے کہا۔ کیسی مصلحت؟ یہ کیسی مصلحت ہے کہ ماں سے اس کا بچہ ہی چھین لیا جائے جسے اس نے ابھی گود میں بھی نہ لیا ہو؟ وہ نم آنکھوں سے شکوہ کرنے لگا۔ ہم اس ذات سے شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن دعا کرنا ہمارا حق ہے۔ جاؤ اس کے دربار میں، اس کے گھر میں، اور اس سے اپنی عرش اور بچے کو مانگو۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جاؤ مانگ لو اس سے اپنی زندگی کو۔ کیا وہ مجھے دے دے گا؟ کیا وہ میری دعا قبول کر لے گا؟ ہاں۔ اس نے سر ہلایا تو وہ بنا کچھ کہے بھاگتا ہوا ہاسپٹل کی مسجد میں گیا۔ اس کے بھاگنے پر حارب اور عثمان نے ایک دوسرے کو نم آنکھوں سے دیکھا اور پھر گلے لگا کر روئے۔ تب ایک دوسرے کو تانگ کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو کبھی اس حال میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ خود ماں بننے والی تو ممتا کے احساس سے واقف تھی۔ ایک تو عرش کی یہ حالت، دوسرا بچے اور ماں میں سے کسی ایک کو بچانا۔ اس خبر نے اسے غمزدہ کر دیا تھا کہ اس کا اپنا بی پی لو ہو گیا تھا۔ حاجہ بیگم نے فوراً سے اس کی حالت کو دیکھتے اسے اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ حارب کو جب پتہ چلا تو وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا، جس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ چھت کو گھوٹے رونے میں مصروف تھی۔ اب کیسی ہو؟ اس کا ہاتھ تھام کر وہ بولا، کیسی ہو سکتی ہو جس کی بہن زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہو؟ اور اس کا بچہ وہ آگے کہہ نہیں سکے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حارب نے اس کے آنسو صاف کیے، اس کے بال سہلانے لگا۔ حارب عرش زندہ نہیں رہ پائے گی اپنے بچے کے بغیر، اتنا بڑا دکھ وہ سہ نہیں سکے گی۔ خدا کا واسطہ ہے حارب، آپ کو ان ڈاکٹر کو لے کے دونوں کو بچا لے، میں نہیں دیکھ سکوں کہ اپنی بہن کو ایسے۔ وہ اس سے فریاد کرتی ہاتھ جوڑ گئی۔ حارب خود بڑے ضبط سے جہاں تھا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھوں میں ہے، اس میں نہ تو میں کچھ کر سکتا ہوں نہ ڈاکٹر۔ اس نے اسے کوئی جھوٹی امید یا دلاسا نہیں دیا تھا، لیکن تم رونے کے بجائے دعا کرو، اس میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ دعا ہی تو کری ہو، میرے جسم کا ایک حصہ اس کے لیے دعا گو ہے۔ حارب نے اسے گلے لگایا تو اس کے شرٹ کو مٹھیوں میں بینچ کر رونے لگی۔ حارب خود بے بس تھا، وہ کیا کرتا؟ اس کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک ہتھیار دعا کے جو وہ کر رہا تھا۔ بے شک مسلمانوں کا سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ رب کے آگے سجدہ ہو کر گر گرا کر اس نے عرش اور بچے دونوں کی سلامتی کی دعا کی تھی۔ وہ دعا مانگ کر دوبارہ مردہ قدموں سے ہاسپٹل آیا تھا۔ اسما کو اسے پتہ چلا تھا، لیکن وہ اسے کیا دلاسا دیتا جب اس کے پاس خود کوئی دلاسا نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ مزید ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک عرش یا بچے کی کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ گزرے وقت کا ایک ایک لمحہ عالم کو نئی اذیت سے دو چار کر رہا تھا۔ نئے نئے حدشے خوف دل میں سر اٹھا رہے تھے، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ اور پھر سب کا انتظار ختم ہوا تھا اور پھر ڈاکٹر باہر نکلی تھی۔ سب ان کی طرف لپکے تھے۔ عالم بھی بے جان وجود کی طرف اپنا وجود گھسیٹتا ان کی طرف آیا تھا، لیکن آنکھیں سوال کر رہی تھی، لیکن زبان سے کچھ ادا نہیں ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ماسک اتارا اور بولنے کے لب واہ کیے کہ سب کو خوف سے بے چینی ہونے لگی۔ عارف کے دل کے دھڑکن سست پڑ گئی تھی۔ پیشنٹ کیسے اور بچہ آہر؟ حاجہ بیگم نے ہی چپی توڑی تھی۔ کانگریٹس، ماں اور بچہ دونوں بچ گئے ہیں۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سب کے مرجھائے چہرے پر رونق آ گئی تھی۔ عارف کا دل جھوم اٹھا تھا، دل رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اس کے عنایت پر شکر گزار ہوا تھا جس نے اس کی سانسوں سے لوٹا دی تھی۔ بے شک وہ رب ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ سب کا یہی حال تھا، لیکن ڈاکٹر رکی۔ وہ جو سب خوش ہوئے تھے
کہ ڈاکٹر کے لیکن پر نیہوف نے سر ابارا، کیونکہ یہ ماں کا 8واں ماہ تھا اور پھر چوٹ بھی پیٹ پر لگی، جس کی وجہ سے کافی انٹرنل کمپلیکیشنز کا سامنا کرنا پڑا اور بی پی نارمل نہیں ہو رہا تھا ان کا، اس لیے ماں اور بچہ بچ تو گئے ہیں لیکن ماں کی کنڈیشن سیریس ہے، بی پی ان کا ابھی بھی نارمل نہیں ہو پا رہا۔ اگر 24 گھنٹے میں ان کا بی پی نارمل ہو جاتا ہے تو وہ بچ سکتی ہے، ورنہ ان کے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ اور بچہ ابتسام صاحب نے پوچھا، عارف کو تو عارف نے سہارا دیا تھا، بچے کا 8واں ماہ تھا اور آپ جانتے ہیں کہ 8ویں ماہ کے بچے کی پیدائش کم ہی سروائیو کر پاتے ہیں۔ عارف پتے بند ہونے لگا، عارف کے چہرے کا رنگ تاریک ہوا۔ لیکن آپ نے ابھی تو کہا کہ ماں و بچہ سلامت ہے۔ جی بچہ بھی زندہ ہے لیکن اسے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے کیونکہ پیدائش کے ماہ کم ہے، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب کیا ہو جائے۔ اس کے ساتھ بس آپ لوگ دعا کریں۔ ڈاکٹر ڈکے چھپے الفاظ میں انہیں بتا گئی تھی جسے سنتے سب ڈر گئے تھے۔ میرا بچہ، عارف بڑبڑائے اور زار رونے لگا۔ ڈاکٹر نے صرف ایک شخص کو ہی بچے کو دیکھنے کی اجازت دی تھی۔ عارف نرس کی ساتھ پہ بھی وارڈ میں داخل ہوا۔ اس کا دل تیز تیز دھڑکتا تھا، وہ آج اپنے بچے سے اپنے خون سے ملنے والا تھا۔ نرس نے اسے ایک شیشے کے اندر رکھے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ عارف اس کے اشارے پر محسوس جگہ پر آیا اور اس کے اندر موجود چھوٹے سے نومولود بچے کو ڈرپ اور وینٹیلیٹر میں سانس لیتے دیکھ کر اس کی تکلیف پر اس کا دل رویا تھا۔ اس کا بچہ دنیا میں آتے ہی کس تکلیف کو جھیل رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ میں اسے گود میں اٹھانا چاہتا ہوں، اس نے نرس سے کہا۔ وہ اپنے بچے کو اٹھانا چومنا چاہتا تھا، نرس نے بہت انکار کیا لیکن اس کے اصرار اور باپ کی طرف کو سوچتے اس نے اسے اٹھا کر دیا۔ عارف نے اس نرم روح سے وجود کو گود میں آنے پر ہی تڑپ کر اس کے ایک ایک نقش کو چوما تھا۔ عارف کے آنسو اس بچے کے چہرے پر گرے تھے، باپ کے لمس پر اس نے بھی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھولی تھی۔ عارف نے اس کی ماں کی طرح نیلی آنکھوں پر بوسہ دیا تھا۔ میرا شیر اس کے ماتھے کو نرمی سے چھوتے اس نے اس کی تکلیف کو برداشت کرتے اسے شیر کا لقب دیا تھا۔ اس وقت کوئی عارف سے پوچھتا کہ اپنی اولاد کو تکلیف میں دیکھنا کس قدر تکلیف دہ تھا تو وہ چیخ کا بتاتا، سر بیبی دے دے، ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے کہ نرس نے بیبی لینے کے لیے ہاتھ آگے کیا تھا۔ کیا میں تھوڑی دیر کے لیے اور اسے گود میں لے سکتا ہوں؟ اس نے التجا کی تھی۔ یہ التجا عارف مرزا نے نہیں بلکہ اپنے شیر کے باپ نے کی تھی۔ سوری سر، نرس نے معذرت کی۔ عارف نے بے بسی سے نرس کو دیکھ کر آخری دفعہ اپنے شیر کو چوم کر اسے نرس کے حوالے کیا تھا، جسے نرس نے دوبارہ شیشے میں رکھ دیا تھا۔ وہ آخری بے بس نظر ڈالتا نرس کے ساتھ اس وارڈ سے نکل گیا تھا۔ سب کو اس کی صورت آنکھیں دے کر ترس آ رہا تھا۔ اس پر میں اس شخص کو چھوڑوں گا نہیں جس کی وجہ سے میرا بچہ بیوی حل میں ہے، وہ سرد لہجے میں دوڑا۔ ایسا کون اور کیوں کوئی کرے گا؟ ابتسام صاحب نے کہا، مجھے نہیں معلوم لیکن اس سے دھکا لگا تھا۔ عارف تم بس مجھے اس شخص کا پتہ معلوم کر دو، پھر میں اس شخص کو ہی مٹا دوں گا جس کی وجہ سے وہ اس حال میں ہے۔ وہ صفاقی سے بول کر عرش کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ عثمان تم جا کر پتہ کرو کس کی وجہ سے اسے دھکا لگا ہے، لیکن پوری تصدیق کر لینا کہ دھکا جان کر مارا گیا ہے یا پھر یہ صرف ایک حادثہ تھا۔ دان نے عثمان کو کہا۔ جی عارف اس وقت جذباتی ہو رہا تھا۔ فنکشن میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں تھا جو ایسا کر سکے، لیکن پھر بھی دان نے عثمان کو کہہ دیا تھا تفتیش کے لیے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اگر یہ کام ان کے کسی دشمن کا ہے تو وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ اس نے بڑی ہمت جمع کرتے دروازہ کھولا تھا۔ ساری ہمت اپنے بچے کو اس حال میں دیکھ کر ہی ختم ہو گئی تھی اور جو ہمت باقی تھی وہ عرش کو دیکھ کر ٹوٹ گئی تھی۔ وہ نالیوں میں جگڑے اپنے بچے اس کی تکلیف سے بے خبر اپنی دنیا میں گم تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا اس کے پاس پہنچا اور سکون کے لیے اس کے ماتھے پر ماتھا ٹکا کر گہرا کھڑا رہا۔ عرش تمہارا فسادی تھا گیا ہے، اتنے تھوڑے وقت میں ہی میری ہمت ٹوٹنے لگی ہے، پلیز تم تو ہوش میں آ جاؤ۔ وہ ماتھے سے ماتھا ٹکا اس سے بول رہا تھا۔ یار میری حالت پر ہنسو اٹھ کر کہہ کر لگا، دیکھو تمہارا فسادی کتنا بکھر گیا ہے، کتنا بے سکون ہو گیا۔ اس کی خاموشی پر وہ التجا کرنے لگا، لیکن دوسری طرف سے خاموشی تھی۔ تمہیں میرے لیے اٹھنا ہے عرش، تم جانتی ہو نا نہیں رہ سکتا میں تمہارے بغیر۔ اس نے اس کے چہرے کو چکا کہا، تم واقعی بہت ضدی ہو، تمہیں مجھ پر ذرا رحم نہیں آ رہا۔ اپنے بچے پر میرے لیے نہیں تو ہمارے بچے کے لیے اٹھ جاؤ، دیکھو وہ کتنی تکلیف میں ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہارے ہوئے لہجے میں بولا، یار جواب تو دو نا۔ وہ تھک کر بولا، تم اور بیبی دونوں ہی بہت ظالم ہو، دونوں کو مزہ آ رہا ہے نا مجھے یوں ستا کر۔ وہ غصے سے داڑا اور ساتھ ہی اسے جھنجھوڑا۔ اس کی داڑھ پر نرس اور ابتسام لوگ اندر داخل ہوئے۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے پیشنٹ بے ہوش ہے؟ نرس نے اسے ناگواری سے جھٹکا۔ تم چپ رہو، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، جسٹ اسٹے اوے۔ وہ چلایا۔ عارف نے اس کے چلانے پر اسے پکڑا جو بپھڑا ہوا تھا۔ چھوڑ مجھے عارف، مجھے
اسی سے پوچھنا کہ کیوں کر رہی ہے میرے ساتھ ایسا، کیا بگاڑا ہے میں نے اس کا، بار بار مجھے چھوڑ دیتی ہے۔ وہ عارب کو گرفت میں مچلتا عرش کی طرف آنے کو زور لگاتا بولا، میں عارب اسے پکڑتا وہ بولا، چھوڑو مجھے عارب، مجھے اس سے جگانا ہے، وہ کیوں مجھے آزما رہی ہے، کیوں مجھے پاگل بنانے پر تلی ہوئی ہے۔ وہ پورا زور لگاتا چلایا، عرش بے قابو، ورنہ میں منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ وہ غصے سے عارب کے ساتھ کھینچتا چلایا۔ نرس نے اسے سائیکو کا حیثیت سے دیکھا جو ایک بے ہوش شخص کو منہ توڑنے کی دھمکی دے رہا تھا۔ پاگل ہو تم کیا، تماشا لگا رہے تھے تم اندر، اسے باہر لا کر چھوٹے اس نے ذرا غصے سے کہا۔ تماشا میں لگا رہا ہوں، بلکہ تماشا تو میرا بن گیا ہے۔ میرا دکھ سمجھ سکتے ہو، جس کی بیوی اور بچہ دونوں زندگی اور موت کی جنگ میں لڑ رہے ہو اور وہ خود بے بس ہو۔ وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتا بولا، میں سمجھ سکتا ہوں، نہیں تم سمجھ نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کی بات کاٹ کر بولا اور اٹھ کا آنسو پوتا وہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔ سب نے بے بسی سے اس کی پشت کو جاتے دکھایا۔ پورے 10 گھنٹے بعد اسے ہوش آیا تھا۔ مختلف انجیکشنز کی مدد سے ڈاکٹر نے اسے اس کا بی پی نارمل کیا تھا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اس کی حالت تو سنبھلی تھی۔ سب سے پہلے عارب بےتابی سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اسے ہوش میں دیکھا اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی خوشی سے۔ وہ یہ کہ جس میں اس تک پہنچا تو مزید برپا بیٹھ کر اس نے اس کے لیے وجود کو خود سے میں زور سے بینچا تھا۔ تم بہت بری ہو عرش، بہت بری، بہت تڑپایا ہے تم نے مجھے، وہ اس کے گلے لگا نم لہجے میں شکوہ کر رہا تھا۔ اس کے بچوں کی طرح گلے لگانے پر وہ مسکرائی۔ عارب ہمارا بیبی کہاں، مجھے اسے دیکھنا ہے، وہ بےتابی سے بولی۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا تھا کہ اس کا بیبی ٹھیک ہے۔ یہ وہ مشکل سوال تھا جس سے وہ بچنا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی اسے بیبی کی کنڈیشن کے بارے میں نہیں بتایا تھا کیونکہ اس کی پھر سے کنڈیشن خراب ہو سکتی تھی۔ مبارک ہو، ہمارا بیٹا ہوا ہے، پتہ اس کی آنکھیں بالکل تمہاری جیسی ہیں بلو۔ عرش کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر مسکراہٹ آگے ممتا کا احساس ہی ایسا تھا۔ عارب مجھے اسے گود میں لینا ہے، اسے میرے پاس لاؤ، بوٹتے بولی، لہجے میں اپنی اولاد کو گود میں لینے کی طرف تھی۔ کیسی ہے ہماری بیٹی، اس سے سوال سے عارب کو ابتسام صاحب نے بچایا تھا۔ عارب نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سب یہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، مسکرا بولی۔ بڑے پاپا، بیبی کہاں ہے؟ وہ آپ کے پاس تھا نا؟ اس نے سب کے حالی ہاتھوں کو دیکھتے پوچھا۔ سب کو چپ لگ گئی۔ ڈاکٹر نے ابھی بتانے کے لیے منع کیا تھا۔ ان کے چپ ہونے پر وہ حیران تو ہوئی، لیکن پھر اسوا کو غائب دیکھا وہ مطمئن ہوگی۔ بڑے پاپا پلیز آپ اسے مجھے بیبی لا دے، مجھے اسے دیکھنا ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی بیبی اسوا پاس ہے، سر بیبی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں۔ ابھی کوئی جواب دیتا کہ نرس اجلت میں داخل ہوئی اور عارب کو دیکھا، بولی کیا ہوا میرے بچے کو؟ وہ تڑپ کر بولی۔ عارب نے مٹھیاں بھیجی۔ عارب میں پوچھ رہی ہوں کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ اس کا گریبان پکڑ کر چلائی، کچھ نہیں ہوا اسے، عارب سب سے بولا اور اپنا گریبان چھڑوا کر اٹھا کیونکہ اسے ابھی اپنے بچے پاس جانا تھا۔ ڈیڈ جی مجھ سے کیا چھپا رہا ہے، کہاں ہے میرا بیبی؟ مجھے کچھ کوئی نہیں بتا رہا، بتائیں تو صحیح۔ وہ پیٹ کے درد کو برداشت کرتے ان کے پاس آ کر روتی ہوپ سے بولی، وینٹیلیٹر پہ ہے وہ، افسام صاحب نے اسے سب بتا دیا تھا۔ عرش کی تو زمین ہی ہل گئی تھی۔ عرش کے آنسو نہیں رک رہے تھے، جس جان کر کہ جس کو اس وقت اس کی گود میں ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت اپنی سانسوں سے کھیل رہا تھا۔ میرا بچہ، نرس کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ روتے کمرے سے بھاگ گئی۔ پیٹ کا درد تو چھپ گیا اپنے بچے کی تکلیف پر۔ اس کے بھاگنے پر عارب سبھی اس کے پیچھے اسے روکنے گئے تھے لیکن وہ ان کی سنے بغیر بھاگ رہی تھی۔ کتنی دفعہ وہ گرتے گرتے بچی تھی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اسے اپنے بچے پاس جانا تھا، اسے اس وقت اپنی ماں کی ضرورت تھی۔ لوگ اسے بھاگتے دیکھ رہے تھے، وہ بچے اور پیچھے عارب کی آوازوں کو لوگ اسے کوئی پاگل سی تصور کر رہے تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ ایک ماں کی طرف ہے جو اسے اپنے بچے کی تکلیف پر کھینچ رہی ہے۔ وہ بھاگتی چائلڈ وارڈ کے اندر داخل ہوئی تھی۔ عارب اسے اندر داخل ہوتے دیکھ کر باہر ہی رک گیا تھا۔ ٹھاک کی آواز پر عارب اور ڈاکٹر نے بیک وقت اسے دیکھا تھا۔ عارب اسے دیکھا فوراً اس کی طرف بھاگا تھا جو کمزوری کی وجہ سے بس گرنے والی تھی۔ عارب نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالا تھا۔ عارب میرا بچہ، وہ یہ کہتی پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا اسے، بالکل ٹھیک ہے، وہ سرخ آنکھوں سے اس کے آنسو صاف کر بولا۔ عارب مجھے میرا بچہ ایک دفعہ دکھا دو۔ اسے لیے باہر نکلنے لگا کہ وہ منت کرنے لگی، عرش تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ اسے ٹالنے لگا، جانتا تھا ایک باپ ہوگا وہ اپنے بچے کو اس طرح نہیں دیکھ سکتا، تو وہ تو پھر ماں تھی، کیسے یہ سب برداشت کرتی۔ عارب میں اسے دیکھ لوں گی تو مجھے سکون آ جائے گا، نہیں تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے تمہیں مجھے میرے بچے سے ملوا دو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ اسے التجا کرتی گر گراتی ہوئی بولی۔ عرش کا گر گرانا اس سے نہیں دیکھا جا رہا تھا اور پھر وہ ماں تھی، حق رکھتی تھی اپنے بچے کو دیکھنے کا۔ عارب اسے لیے اندر داخل ہوا، اپنے بچے کو وینٹیلیٹر پر دیکھ عرش کے منہ سے آ نکلی۔ اسے اٹھانے کے لیے مچلنے لگی۔ عارب میں اسے اٹھا لوں، وہ اس سے بولی۔ عارب
نے ہاں میں سر ہلایا اور بچہ نکال کر اسے دیا. اسے ڈرپ اور ماسک لگا ہوا تھا. وہ نومولود بچہ کہیں سے بھی کمزور نہیں لگ رہا تھا. سر و سفید رنگل نیلی آنکھیں، چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں گول مٹول سب. وہ اپنی ماں کو ٹکر نکر اپنی حسین آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. عرش نے ممتا سے چور اس کے ایک نقش و ہاتھ پاؤں کان کو چوما تھا. وہ بے تابو کی طرح روتے اسے چوم رہی تھی. یہ دیکھا عرب اور پاس کھڑے نرس کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھی. میرا بچہ ماما آ گئی ہے نا اب. وہ اپنے شہزادے کو کچھ نہیں ہونے دے گی. اسے ساتھ لگایا. وہ اسے کہہ رہی تھی. وہ اسے باہوں میں جلا رہی تھی. ایک سکون تھا جو اس سے مل رہا تھا. وہ بار بار اس کی پیشانی چوم رہی تھی. نرس نے 5 منٹ کے بعد اس سے بچہ لینا چاہا جس پر عرش قطع راضی نہیں تھی، لیکن عارب کے کہنے پر اس نے ناچار اسے نرس کو پکڑا دیا تھا. کمرے میں آ کر اس کا بی پی پھر اپ ڈاؤن ہونا شروع ہو گیا تھا. اسے تھا کہ وہ اسے دیکھ کر اس کے دل کو سکون آ جائے گا، لیکن اسے اس حالت میں دیکھ کر اس کا سکون غارت ہو گیا تھا. عارب اس کی گرتی حالت پر خود پریشان تھا. اسے دیکھتا کہ بچے کو جس کی لمحہ بار کی طبیعت خراب ہو جاتی تھی. وہ حویلی آیا تو ہر سو خاموشی تھی. وہ گھر جہاں گہمی تھی اب ہر سو سناٹا چھایا ہوا تھا. اندھیرے میں تو وہ حویلی لوٹا تھا. سب ملازمین کوارٹر میں چلے گئے تھے. اسے اس سجاوٹ سے وحشت ہونے لگی تھی. وہ سیدھا اس روم میں آیا تھا جس سے آج کے فنکشن کے لیے کنٹرول روم کی شیپ دی گئی تھی. یہ سب عرش اور سوا کی سیکیورٹی کے لیے کیا گیا تھا. کمرے میں داخل ہوا. فنکشن کا ریکارڈنگ دیکھنے لگا. سب کچھ صحیح تھا. کچھ بھی اسے مشکوک نہیں لگا تھا. بس ایک لڑکی جسے اس نے آج باہر دیکھا تھا، اس کا رویہ، اس کی آنکھیں اسے مشکوک لگی تھی. اس نے غور کیا تھا کہ اس لڑکی کا سارا دھیان عرش پر تھا. پھر جب عارب اندر آیا اور عرش کو سہارا کر رہا تھا تب بھی اس کا دھیان عارب اور عرش پر تھا. تو لمحہ آیا جب عرش کو دھکا لگا تھا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اس نے یہاں سے وہ ریکارڈنگ دیکھی تھی، لیکن یہ صرف حادثہ تھا. عرش کو کسی نے جان بوجھ کر دھکا نہیں دیا تھا. یہ صرف ایک حادثہ تھا. وہ ریکارڈنگ بند کر کے اٹھنے لگا کہ ہاتھ سے ریکارڈنگ کچھ منٹ آگے ہوئی. اس نے دیکھا وہی لڑکی سب کے درمیان نیچے بیٹھ کر رو رہی تھی. وہ کیوں رو رہی تھی؟ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی. وہ اس بات کی تہ تک جانے کا ارادہ رکھتا تھا. صبح ملازموں کو اس لڑکی کو دیکھا. اس نے اس کا پتہ معلوم کیا تھا. ملازمت تو ڈر گئی تھی کہ کہیں یہ سب پیٹوں نے تو نہیں کیا. صاحب یہ لڑکی ایسی نہیں ہے، میری پڑوسن ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، سلجھی ہوئی. نہیں، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا، بس ایسے ہی پوچھا تھا. جاؤ تم جی صاحب. وہ الجھی چلی گئی. الجھا ہوا تو عثمان بھی تھا. اس لڑکی کے رویے سے 10 بجے کے قریب وہ پیٹو کے گھر کے باہر کھڑا تھا. اس نے 3 بار دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی بھی نہیں آیا تھا. اور دروازے پر اس نے ہلکا سا زور دیا تو لکڑی کا دروازہ خود بہت کھلتا چلا گیا. عارب کی شیر کی سی داڑھ پر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی. بے یقینی کے سی وہ عرش کو عارب کی باہوں میں دیکھ رہی تھی. سب عورتیں ان کے جانے کے بعد چیمہ گوئیاں کر رہی تھی، تو کچھ ماں بچے کے بارے میں اندازے، تو کچھ ان کی سلامتی کے لیے دعا. وہ سب کی باتیں سنتی زمین پر بیٹھ گئی تھی اور رونے لگی تھی. اسے اپنا آپ گناہگار لگ رہا تھا کہ عرش کو اس کی نظر لگی ہے. وہ وہیں روتی رہتی کہ رانی ہر وقت کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر اسے حویلی سے نکال کر گھر لائی تھی. سارے رستے وہ خود کو برا بلا کہتے روتے آئی تھی. رانی میری نظر لگی ان کو، میں خود غرض ہوتے دل میں اس کی دعا کر بیٹھی تھی. دیکھ وہ دعا سچ ہوگی، میری محبت کو میری ہی نظر لگی. روتی نیچے بیٹھتی بولی کچھ نہیں کیا تو نے، کچھ سمجھی کچھ نہیں، یہ سب ایسے ہی ہونا تھا، سمجھ رہی ہو تو نے کچھ نہیں کیا. اب تو یہ بات کسی سے نہیں کہے گی، کبھی اپنی زبان پر نہیں لائے گی کہ تیری وجہ سے ہوا ہے.